السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کورل ڈرا کا جو ہمارا کورس چل رہا تھا اس کی 14 قسطیں مکمل ہوئی تھی، اور ٹول میں ایکسٹروڈ تک مکمل ہو چکا تھا۔ اس کے آگے ہمارے پاس بلیک شیڈو آتا ہے۔ ویسے تو اس کی ویڈیو مکمل پڑی ہوئی ہے، لیکن میں اس قسط کے ساتھ اس کی 15ویں جو قسط کو شروع کر رہا ہوں بلیک شیڈو سے۔ بلیک شیڈو پہ ہم کلک کریں تو ہمارے سامنے پراپرٹیز بار یہ آ جاتا ہے۔ یہ بنا لیا میں نے۔ اب ہم بلیک شیڈو جو ہے، اب ہم بلیک شیڈو پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے پراپرٹیز بار آ گیا۔ یہ بھی آپ جانتے ہیں، کئی ساری ویڈیو میں آ چکا ہے، یہ بھی آپ جانتے ہیں، بس یہاں سے اس میں نیا ہے۔ یہ اس کا اینگل ہے، یہ اس کا اینگل ہے، اور یہ اس کی ڈیپتھ ہے، دیکھیں۔ اور یہ اس کا فل کا کلر ہے۔ فل کا کلر ہم پہلے سے بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، جیسے مان لیجیے میں نے سلیکٹ کر لیا، یا کوئی سا بھی سلیکٹ کر لیا۔ اس کو بلیک ہی رہنے دیتے ہیں، اور یہاں سے اس کے فل کو ریڈ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہمارے پاس مائنس میں 45 اس کا اینگل چل رہا۔ اگر ہم مائنس ہٹائیں گے تو اس کی جو شیڈ ہے یہ اوپر کی جانب چلی جائے گی۔ مائنس ہٹایا اور انٹر کیا، یہ اوپر کی طرف چلی گئی۔ تو یہ اس کا اینگل ہے، یہاں سے اینگل ہم سلیکٹ کریں گے۔ ویسے آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں، ٹول آپ کا سلیکٹ ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے پاس کنٹرولر ہے، اس کی مدد سے ہم جدھر کو چاہیں ادھر کی اس کی شیڈ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ شیڈ کی ڈیپتھ کتنی ہمیں چاہیے، ابھی دیکھنا آپ 278 ہے، اگر ہم اس کو 350 کرتے ہیں دیکھنا بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے۔ آپ اسی چیز کو یہاں سے کنٹرولر کی مدد سے کر سکتے ہیں۔ جتنی زیادہ 1 انچ بنا دی تو یہ 1 انچ تک آ گئی۔ اس کے بعد یہ تو اس کا فل کا کلر ہو گیا، یہ جو بلیک سے دکھ رہا، اس کو اگر چینج کرنا ہو تو یہاں سے چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے اوور پرنٹ بلیک شیڈو۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو آن کر دیں گے، پہلے میں اس کی ایک کاپی بنا لیتا ہوں۔ اگر ہم اسے آن کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ مان لیجیے میں یہاں اس کو ایک سنگل کلر دے دیتا ہوں اور اس کو ملٹی کلر رہنے دیتا ہوں۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اوور پرنٹ کا؟ اوور پرنٹ کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم نیچے کی جو گراؤنڈ ہے یہ، اس کو اگر ہمیں سولڈ لینا ہے، اس سے بہتر آپ یہاں سمجھیں گے۔ اس پہ سمجھیں آپ۔ اب یہ ہو گیا ہمارے سامنے، اس کو میں بلیک کر لیتا ہوں اور اس کو سیان کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اس کا فائدہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ یہ میں نے سلیکٹ کیا، اپنے کمانڈ دی پرنٹ کی، پھر میں یہاں سے سلیکشن کو سلیکٹ کر لیتا ہوں، جو سلیکٹ ہے وہی پرنٹ آئے گا۔ اس کے بعد میں سیپریشن پہ چلا جاتا ہوں۔ اب یہاں ہمیں جس کلر کا پرنٹ چاہیے اس پہ ہم چیک مارک رہنے دیں گے، اور جس کا نہیں چاہیے اسے ہم ہٹا دیں گے۔ تو ہمیں فی الحال بلیک والے کا چاہیے، سیان کا نہیں چاہیے، تو ہم نے یہاں سے سیان کا ہٹا دیا، اپلائی کیا اور پرنٹ پریویو میں گئے۔ یہاں دیکھیں ہم نے سیان ہٹایا تو، لیکن یہ بلیک کے اوپر آ رہا ہے چونکہ یہیں رکھا ہوا تھا وہ۔ ہم اس طرح ایک پرنٹ نکال لیں گے، اس کے بعد جب ہم دوسرا پرنٹ نکالیں گے اس کا، یہاں چیک مارک لگائیں گے، یہاں اسے ہٹا دیں گے، اپلائی کریں گے اور اوکے کریں گے، تو یہ اس طرح سے آ جائے گا۔ اب اس میں پریشانی کیا ہوگی؟ پریشانی وہ یہ ہوگی، دیکھیں اس کو میں ہٹا دیتا ہوں۔ اب ہمارے سامنے جو پرنٹ دو نکلیں گے، ایک بلیک کا اور ایک سیان کا، وہ اس طرح سے نکلے گا۔ ہم جب چھاپنے والے کو دیں گے اس بندے کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ وہ اس کو ایگزیکٹ یہاں ملا کے چھاپ دے، یہاں، ٹھیک ہے۔ وہ جب بھی چھاپے گا ذرا سا تو اسے ہل ہی جانا، جہاں ذرا سا یوں ہلا تو آپ کنڈیشن دیکھیں گے، آپ یہ اس طرح سے بنے گا۔ اس چیز سے بچنے کے لیے ہم اوور پرنٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ اب اسی کو میں دوبارہ سے پرنٹ کرتا ہوں۔ اب ہم اس والے کو، یہ بغیر اوور پرنٹ کا تھا، اب میں اس پہ اوور پرنٹ چلا دیتا ہوں،
जैसे यहाँ था ये ओवर प्रिंट, लिखा ओवर प्रिंट। अब इस पे मैं ओवर प्रिंट लगा देता हूँ, राइट क्लिक किया और इसको कर दिया मैंने ओवर प्रिंट फिल। ठीक है, अब मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और प्रिंट की कमांड में जाता हूँ। प्रिंट में जाकर प्रिंट प्रीव्यू पे चले गए। अब यहाँ से सेटिंग में गए। अब यहाँ सेपरेशन में आकर के हमें जो प्रिंट नहीं चाहिए हम उसका हटाएंगे। तो हमें सियान प्रिंट नहीं चाहिए, तो हमने सियान हटाया, अप्लाई किया। अब देखें आप, ये सॉलिड है, उसमें हम प्रिंट अगर निकालते तो किस कंडीशन में निकलता और इसमें किस कंडीशन में निकलेगा, तो ये फ़र्क है। अब ये प्रिंट निकलेगा इस तरह से, ये सॉलिड निकलेगा और ये इस तरह से सॉलिड निकलेगा। फिर ये अगर चलते हुए कहीं भी हिल भी जाए, चाहे यहाँ आ जाए चाहे छपके यहाँ जाए, तो ये जॉब ख़राब नहीं होगी जिस तरह की ये जॉब ख़राब हो रही थी। ये फ़र्क है इसके और प्रिंट का। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई क्या काम करेगा, हमने यहाँ पे ब्लैक शेडो निकाल दिया, बाहर को निकल रहा, लेकिन अगर हम ध्यान दें तो ये ब्लैक ब्लैक बारीक सी लाइन से दिख रही है। ठीक है, जबकि हमने जो शेडो निकाली है वो ऊपर ना निकाल के नीचे की साइड को निकाली है। अब नीचे की साइड को निकाली है तो इसको इस तरह नहीं होना चाहिए था। इससे बचने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सिंप्लीफाई का। सिंप्लीफाई को क्लिक करेंगे, ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा। इसकी कंडीशन अगर हम वायर फ्रेम में देखेंगे तो सही दिखेगी, यानी जो मैटर था वो है, ऐसा नहीं कि मैटर ख़त्म हुआ है। लेकिन इन्हेंस पे आकर के देखेंगे तो वो जो लाइन सी दिख रही थी आउटलाइन, वो ख़त्म हो गई है। उसे दोबारा ज़ाहिर करना है, इसे फिर ऑन कर दें, ये ज़ाहिर हो जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास रिमूव होल। रिमूव होल का क्या काम है, उसके लिए मैं दूसरा एक टेक्स्ट लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया गुड। ये इस तरह से हमने शेडो तो इतनी निकाल ली, हमें ये चीज़ नहीं चाहिए जो अंदर ये वाइट दिख रही है, ये दिख रही है और ये चीज़ है, ये चीज़। इसको ख़त्म करने के लिए हम रिमूव होल का इस्तेमाल करते हैं। शेडो पे रहते हुए यहाँ जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ये होल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर हमें वो चीज़ अच्छी लग रही है, हमें चाहिए, तो इसे हम ऑफ कर देंगे, वो फिर उसी तरह हो जाएगा कंडीशन में। उसके बाद हम आ जाते हैं जनरेट फ्रॉम ऑब्जेक्ट आउटलाइन, यानी हमने इतना बना लिया, हम चाह रहे हैं कि इसके बाहर आउटलाइन भी रहे। बाज़ मतलब क्या होता है कि लोग ऊपर से सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को और यहाँ से आउटलाइन लगा देंगे, जितनी मर्जी होती है उनको। मान लीजिए ये आउटलाइन लगा दी। इस कंडीशन में और इसकी जो कंडीशन है इसमें क्या फ़र्क है देखेंगे आप। ये हमने सेलेक्ट किया आउटलाइन का, जितनी लाइन हमें बनानी है वो हम यहाँ से बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, इसमें और इसमें क्या फ़र्क आया, इसमें देखें ये चीज़ है, इसमें गायब हो रही है, जबकि आउटलाइन तकरीबन उतनी ही है। अगर इस वाली आउटलाइन को हम बढ़ाते हैं 10, अब ये असल जो टेक्स्ट है वो गायब हो गया, इतनी आउटलाइन चढ़ गई है। उस टेक्स्ट को ज़ाहिर करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर आउटलाइन में जाएंगे, बिहाइंड फिल पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, हमारे सामने टेक्स्ट ज़ाहिर हो जाएगा। इसी चीज़ को हम ब्लैक शेडो की मदद से अगर करेंगे तो ये रिज़ल्ट दोनों का सेम आ रहा है। अब इसमें फ़र्क क्या है, जब ऊपर से वही काम चल रहा है और नीचे से भी यही काम हो रहा है तो फ़र्क क्या है। फ़र्क आपको जब पता चलेगा जब हम आप इसको ब्रेक अपार्ट करेंगे। इसे ब्रेक अपार्ट कर दिया और हम इसको भी ब्रेक अपार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ब्रेक अपार्ट करने के बाद हमने ये वाली सिलेक्ट की शेडो और एक ये वाली, दोनों को हम बाहर निकालेंगे। अब देखें फ़र्क ये है कि इसके साथ इसकी आउटलाइन है। अच्छा, दूसरा फ़र्क क्या है, दूसरा फ़र्क ये है कि हम इस वाले कलर को चेंज करेंगे तो उसके साथ में जो आउटलाइन निकल रही है वो भी चेंज है। इसका अगर हम कलर चेंज करते हैं
تو اس کے لیے آؤٹ لائن ہماری چینج نہیں ہوگی، اس لیے کہ آؤٹ لائن ہم نے ٹیکسٹ کے پہ چڑھائی ہے، نہ کہ ہم شیڈو سے نکال لیں۔ اس کے لیے دوبارہ ہمیں پھر آؤٹ لائن کا کلر چینج کرنا پڑے گا۔ یہاں جا کر کے ڈبل کلک کریں گے، کلر میں آئیں گے، پک ٹول لیں گے، پک ٹول کی مدد سے ہم اس پہ کلک کریں گے اور اوکے کریں گے، وہ کلر آ جائے گا ہمارے پاس۔ لیکن اس میں 2 کمانڈس چلانی پڑ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں الگ ہے طریقہ۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے۔ اس سے آگے ہم بڑھتے ہیں تو ہمارے پاس ایک کلیئر کریں گے تو جو ہم نے کمانڈس چلائی ہوئی ہیں وہ ساری کلیئر ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا اس کا استعمال کہ کس طرح سے کیا چیز استعمال ہوگی۔ اب اسی چیز کو میں تھوڑا سا بنا کے دکھا دیتا ہوں۔ مان لیجیے میں اس پہ کام کروں گا کچھ، ٹھیک ہے۔ اب تھوڑا اس کو ایفیکٹ دیں گے ہم، یہ ہو، اس پہ ہم شیڈو نکالتے ہیں جتنی ہمیں نکالنی ہو۔ اگر یہاں یہ ہول ظاہر نہیں بھی ہو رہے ہیں تو یہ اصل میں 2-3 ورڈ ہیں۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے زیادہ اگر ورڈ ہوں تو کوئی نہ کوئی ظاہر کر جاتا ہے، تو اس میں اس کا استعمال ضرور کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا۔ اتنا ہو جانے کے بعد ہم ہلکی سی آؤٹ لائن اس کی نکال دیتے ہیں، بس اتنی سی۔ اس کے بعد ہم نے اس کو بریک اپارٹ کر لیا۔ بریک اپارٹ کرنے کے بعد ہم اس والے آبجیکٹ کو نیچے کاپی کرتے ہیں، یہاں اس سے ملا کے رائٹ کلک کر دیں گے اور اس پہ کاپی ہو جائے گا۔ کاپی ہو جانے کے بعد پہلے اس کا کلر چینج کر دیتا ہوں۔ اب دیکھیں، اس کو سلیکٹ کریں، شفٹ کے ساتھ پیج پریس کریں، یہ اوپر آ جائے گا۔ اتنا ہو جانے کے بعد اس کا میں کلر ریڈ ہی کر لیتا ہوں، اس کے بعد اس کو کر دیتا ہوں ڈارک۔ پھر ٹرانسپیرنسی ٹول کی مدد سے اس کو میں ٹرانسپیرنٹ کرتا ہوں تھوڑا سا، اتنا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس والے کلر کو ہم ڈارک اگر کرنا چاہیں تھوڑا سا ڈارک کر سکتے ہیں، یہ ٹھیک ہو گیا، اتنا بن گیا۔ اس کے بعد ہم کیا کام کریں گے، یہاں سے ایک لائن بنائیں گے، یہاں تک ہو گئی لائن۔ اس لائن کو ہم وائٹ کریں گے، اس کے بعد اسے ہم بٹ میپ کریں گے۔ بٹ میپ کے بعد ہم بلر میں جائیں گے، گaussian بلر، اور یہاں اس کا ایفیکٹ تھوڑا بڑھا لیں گے بلر کا، یہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ٹرانسپیرنسی ٹول میں جائیں گے اور یہاں ہلکا سا ٹرانسپیرنٹ کریں گے اسے، یہ اتنا، یہ ہو گیا کام۔ اب ہم یہاں پہ ایک لائن بنائیں گے، یہاں اور ایک یہاں بنائیں گے۔ چاہے لائن بنا لیں اور چاہے تو آپ اس پہ یہاں تک کا ایک باکس بنا لیں، ٹھیک، اور ایک یہاں پہ بنا لیں۔ اسمارٹ فل ٹول کی مدد سے یہاں سے اسے فل کر لیں، یہ اور یہ ہو گیا۔ اب باہر کے باکس ڈیلیٹ کر دیں، اتنا حصہ لیں، ویلڈ کر دیں یہاں سے، اور اسے لیں، اسے بھی ویلڈ کر دیں۔ ویلڈ کر دینے کے بعد اس کو وائٹ کلر دے رہتے ہیں، پھر اس کو اسی طرح بٹ میپ کریں گے، اوکے کر دیں گے، گaussian بلر میں جائیں گے۔ یہ ہو جانے کے بعد پھر اس پہ ٹرانسپیرنٹی کی تھوڑی سی کمانڈ چلا دیں، 25% ٹرانسپیرنسی چلا دیں، اس پہ بھی 25% چلا دیں۔ اتنا کام ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اس والے لیئر کو، اوپر والے کو ہم آبجیکٹ کو لے لیتے ہیں اور یہاں لا کے یہاں چھوڑتے ہیں، پھر اس کو ہم بٹ میپ مار دیتے ہیں، پیج ڈاؤن کر دیا۔ بٹ میپ مارنے کے بعد پھر ہم بلر میں جائیں گے، گaussian بلر، یہاں ہم نے ہلکی سی بلر کم کر دیا،
اتنا نکال لیا. پھر اس کے بعد اس والے پہ ایفیکٹ ڈالنا ہے. یہاں گئے اور اس کو ہم نے کر لیا ڈارک ریڈ. اس کو کر دیا ہم نے بٹ میپ. آ گئے گاؤسن بلر پہ, بلر کر لیا, اسے بڑھا لیا تھوڑا. پھر اس کے بعد اسے یہاں لے آیا. ٹھیک ہے, یہ اس طرح سے ہمارے سامنے بن گیا. اب ہم اس پہ اگر شیڈو چلانا چاہیں تو ڈراپ شیڈو کی مدد سے شیڈ چلائیں. یہاں اس طرح سے بلیک شیڈو سے بن جاتا. کچھ بھی آپ بنا سکتے ہیں. اب یہ اتنا مکمل ہو جانے کے بعد اگر ہمیں اس کا اینگل جو صحیح نہیں لگ رہا تو اس اینگل کو آپ اپنی مرضی سے بڑھا سکتے ہیں, گھٹا سکتے ہیں. یہاں میں رکھ دیتا ہوں. اب اس والے پہ میں کر کے دکھا رہا ہوں. جیسے یہ ہے, اس کا ہمیں اینگل صحیح نہیں لگ رہا تو ہم نے اینگل اتنا موڑ لیا. اور گھمانا ہے تو ہم نے ادھر کو گھما دیا. اب یہ خراب نہیں ہوگا, اسی طرح چلتا رہے گا ساتھ ساتھ میں. پھر اینگل ہمیں چینج کرنا ہے, پھر ہم نے اینگل چینج کر لیا. ادھر کا نہیں صحیح لگ رہا, ہم نے ادھر کو کر لیا. جدھر جدھر کو ہم اینگل چلانا چاہیں چلا سکتے ہیں. دیکھیں آپ, امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.